بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینا طالب بدم المقتول بکربلا لبیک یا مہدی. اللہ تعالیٰ نے امام ارشد زینبیہ کی یہ مجالس ہیں. لیسٹر کی میری دوسری مجلس، سیکنڈ مجلس ہے اس سلوگن کے اوپر. کل کی پہلی مجلس تھی، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ یہ آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا جو ہے وہ کل کی صبح کی جب آپ دعائے ندبہ پڑھیں گے تو دعائے ندبہ میں یہ کلمات ہیں. کل کی امپورٹنٹ دعا ہے اور کل کا امپورٹنٹ دن ہے، بہت امپورٹنٹ دن ہے، جمعہ، اور آج شب جمعہ. عموماً جبھی بھی میں کہیں عشاء پڑھتا ہوں اور تھرسڈے آتی ہے تو تھرسڈے کے بارے میں کچھ بولتا ہوں کہ تھرسڈے جو ہے یہ ایک نارمل نائٹ نہیں ہے. جیسا ہم وینسڈے نائٹ ہم نے گزاری یا کل فرائیڈے نائٹ گزاریں گے، تو نارمل نائٹ پورے ہفتے میں ہر رات کی ایک امپورٹنس ہے، لیکن تھرسڈے کی امپورٹنس سب سے بڑی ہے. تھرسڈے آپ یہاں بھی اپنی بھی ڈیسٹینی بدل سکتے اور جو مر گئے ان کی بھی بدل سکتے. If you really want to do something for مرحومین تو آج کی رات جس کو ہم بھول کے بیٹھ گئے نا. عموماً ہم بات ہی نہیں سنتے، مرنے والوں کو یاد ہی نہیں کرتے. چلے گئے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال یاد کریں گے دین تھینک یو ویری مچ. لیکن آج کی رات سب سے امپورٹنٹ رات ہے پورے ہفتے کی. اور کل کی صبح یہ بولنا آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا، یہ امام کے جملے اپنی زبان سے نہیں، یہاں سے بولنا، دل سے بولنا. پھر کل اسی دعا میں الا متا ہارو فی کا یا مولا بولنا ہے 18 مرتبہ 18 ٹائمز. کل جب دعائے ندبہ پڑھے اپنے گھر میں پڑھے، جہاں پڑھے مجھے نہیں معلوم، ایٹ لیسٹ پڑھو. ایک بیداری آئے گی، ایک اویئرنس آئے گی. اویئرنس کا آنا لازم ہے، بیدار ہونا لازم ہے. امام کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، ریولوشنری شیعہ چاہیے، انقلابی شیعہ چاہیے. ڈم اگر رہیں گے تو ڈم ہی رہیں گے پوری زندگی، یہاں بھی ڈم رہیں گے وہاں پہ بھی رہیں گے. اور امام اس کو کبھی سینے سے لگائے گا بھی نہیں جو ڈم رہے گا. امام اسی کو سینے سے لگائے گا جو انقلابی رہے گا. میں نے یوں ہی نہیں کہا، میرے اس کے پیچھے پورا ایک نص ہے، میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو آج یا کل کہ ایک انقلابی شیعہ کیسا ہونا اور کیا انقلاب برپا کرنا ہے، کیا ریولوشن برپا کرنا ہے. اینڈ اف یو ڈو سم تھنگ یو ول سی دا ڈفرنس ان یور لائف. اپنی زندگی میں بدلاؤ چاہتے ہو تو انقلابی بنو. کل کی صبح 18 مرتبہ بولو الا متا ہارو فی کا یا مولا. یہ ہم کو بولنا ہے. کیوں بولنا ہے؟ اس کا مطلب کہ مولا ہم آپ کو کب دیکھیں گے. اور کب بولنا ہے یہ؟ جب سورج نکل جائے. دعائے ندبہ اندھیرے میں مت پڑھو، فجر کے فوراً بعد مت پڑھو. سورج نکلنے کی پہلی کرن باہر آئے، ریز پہلی باہر آئے سورج سے، تو اس وقت دعا ندبہ شروع کرو. دعا ندبہ ایک ٹوٹل کمپلیٹ دعا ہے غیبت امام میں. اس سے بہتر دعا نہیں ہے. اس لیے کہ اس دعا اگر آپ ایوری ویک پڑھیں گے تو آپ کی جو ریلیشن شپ ہے امام زمانہ سے وہ ریلیشن شپ بلڈ ہوگی. اور جب ریلیشن شپ بلڈ ہو جاتی، آپ کا وہ تعلق بن جاتا،
تو پھر آپ کے جو پرابلمز ہے، جو حاجات ہیں، جو وریز ہے، جو سٹریس ہے، جو دنیا کی جو چیزیں ہیں کہ جس میں ہم انوالو ہو گئے، امام سے ریلیشن شپ بلڈ ہو جائے تو وہ ساری چیزیں دور ہو کے آپ امام کے بن جاتے. اور اگر کوئی امام کا بن گیا تو اس سے بہتر کیا؟ ہماری زندگی کا مشن کیا ہے؟ ہماری زندگی کی یہ مشن ہے کہ ہم لیسٹر میں پوری زندگی گزار کے چلے جائیں. ہمارا مشن کیا ہے؟ ہماری پلاننگز کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ کہ انگلینڈ میں پوری زندگی گزارو، لائف کو سپینڈ کرو اور چلے جاؤ. کتنے سال زندہ رہیں گے یہاں پہ؟ 60، 70، 80، 90. 60 کے بعد تو سب بونس میں رہتے ہیں. مجھے یہاں کا نہیں معلوم، انڈیا سب کانٹیننٹ میں 60 کے بعد سب ریٹائرمنٹ ہے نا، تو پھر بونس آ گیا. 60 کے بعد 70، میکسیمم 80، 90. دین پھر یہاں لیسٹر کے قبرستان میں، یہاں کے گریو یارڈ میں جانا ہے. اور کتنے سال رہنا ہے نیچے؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی روایت نہیں ہے. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. ایک آدمی جو مر گیا وہ قبر کے اندر، لحد کے اندر، اپنی گریو کے اندر کتنے سال رہے گا؟ 100 years، 200 years، 1000 years، 100,000، 1 million، 1 billion، 1 trillion. کتنے سال؟ ایک لڑکی، ایک لڑکا، ایک عورت، ایک مرد، سب کسی کو نہیں معلوم. Nobody knows. ایک روایت نہیں ہے، ایک حدیث نہیں ہے، ایک معصوم کی سیئنگ نہیں ہے کہ ایک آدمی مر جائے تو کتنے سال زمین کے اندر رہے گا. ابھی ظہور ہی نہیں ہوا. ظہور کے بعد انشاءاللہ امام کتنے سال حکومت کریں گے وہ بھی نہیں معلوم. پوری امام کی حکومت کے بعد رجت، ایک ایک معصوم کی واپسی. زیارت اربعین جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو یو ول سے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، آپ وٹنس بنتے ہیں کہ مولا حسین واپس آنے والوں میں، ریٹرن ہونے والوں میں حسین ابن علی وہ پہلا امام ہے جو واپس آئے گا، اپنے ہاتھ سے اپنے اس بیٹے کو غسل دے گا، کفن پہنائے گا، نماز پڑھائے گا، دفن کرے گا. پھر سے پوری کربلا سجائی جائے گی. وہ کتنا پیریڈ؟ پھر ایک ایک امام کی اس دنیا میں آنا، ایک ایک امام کی حکومت. یہ رجت جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ رجت کا پورا پیریڈ کسی کو نہیں معلوم کہ کتنے سال کا ہوگا. ہو سکتا 1 million، 1 billion، 1 trillion، نہیں معلوم کسی کو. اس لیے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے قیامت، ڈے آف ججمنٹ کے لیے کہا کہ وہ بہت قریب ہے. اس کا قریب 1400 سال ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے کب ہونے والا ہے. تو یہ پورا پیریڈ نیچے گزارنا ہے، انڈر گراؤنڈ. میں ایک بات بولوں، یہاں روک کے مجھے ایک بات یاد آ رہی. آج سے 5 سال پہلے میں الخوئی سینٹر پڑھ رہا تھا رمضان میں، نیو یارک میں. تو جب مجلس رمضان میں چل رہے تھے، ایک مومن نے کہا کہ مولانا میرے پاس افطار کی پارٹی ہے، آپ آئیے افطار میں آئیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب کسی کو کھانے پہ بلاتے ہیں نا، دسترخوان پہ اگر آپ کسی کو بلائیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یار وہ آ گیا، پرابلم. 1 سے 2 دفعہ جائیں تو آئی بروز کھڑے ہو جاتے ایک دم کہ یہ کیا. لندن میں نہیں ہوتا، میں ایک بات بول رہا ہوں. تو کھانے پہ بلائے تو میں پہنچا. تو جب پہنچا تو وہاں پہ جہاں پہ یہ ٹوئن ٹاور گرا تھا وہیں پہ ایک بلڈنگ تھی بہت بڑی، 75 سٹوریز بلڈنگ ہے. مجھے بلڈنگ کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا. 60th فلور پہ یہ بندہ رہتا تھا. 60th فلور. ہم پہنچے 2 منٹ میں لفٹ میں اوپر چلے گئے. اس نے کہا مولانا سی مائی فلیٹ، بگ ہیوج فلیٹ. اس نے کہا یہ دیکھو مولانا یہاں سے کتنا اچھا ویو ہے، میرا بیڈ روم دیکھو کتنا اچھا. میں نے کہا یار تم اتنی اوپر کیوں لیا، تم نے نیچے کیوں نہیں لیا؟ اوپر میں ریٹ میں اور نیچے کے ریٹ میں فرق ہے. اس نے کہا مولانا اوپر کا ریٹ تو بہت ہے، آئی پیڈ سمتھنگ لائک 1 million اور 2 million dollars. میں نے کہا نیچے لینے میں کیا تھا، 2nd فلور 3rd فلور پہ. ارے اس نے کہا 2nd 3rd فلور پہ تو $400,000 $500,000 میں آ جائے گا. میں نے کہا تم اتنی اوپر کیوں آئے؟ تو اس نے کہا مولانا اوپر رہنے کا پلیزر ہی کچھ اور ہے. پلیز غور سے سنیں، اوپر رہنے کا پلیزر ہی کچھ اور ہے. میں سب سے اوپر ہوں نیو یارک، پورے نیو یارک میں سب سے لوگ نیچے، میں اتنی اوپر ہوں، پورے لوگ نیچے. یہ پلیزر ہی کچھ اور ہے. 15 رمضان پڑھ کے بامبے گیا. 17 رمضان سے بامبے میں میری مجلسیں تھی. بامبے میں ایک جگہ ہے یاری روڈ،
میں وہاں ایک فاطمین میں پڑھ رہا تھا جوگیشوری میں، تو یاری روڈ پہ ایک مومن نے مجھے 27 رمضان کو کھانے پہ بلایا افطار پہ. میں پہنچ گیا، وہ رہتا تھا 23rd فلور پہ، وہ سیدھا اوپر لے گیا 23rd فلور پہ اور لے کے جا کے فلیٹ بتانا شروع کیا، دیکھو مولانا میرا بیڈ روم دیکھو، میرا ہال دیکھو، میرا ڈائننگ سیکشن دیکھو. تو میں نے کہا یار تم اوپر کیوں آئے نیچے؟ کیا تم نے ایکسٹرا پے کیا؟ اس نے کہا پر فلور میں نے 100,000 روپیز پے کرے، 23 lakhs میں نے زیادہ دیا جسٹ ٹو گیٹ 23rd فلور. تو میں نے کہا اوپر مزہ کیا ہے، کیوں آئے اوپر؟ تو کہتا ہے وہ سیم جملے، اس لیے کہ پیسے والوں کا مزاج ہمیشہ ایک ہی رہتا. لیسٹر والے نہیں، میں ایک بات بول رہا ہوں، دنیا اس لیے کہ ہم دنیا گھومتے ہیں صبح شام کو معلوم ہے کہ کون کیسا رہتا ہے. تو اس نے کہا مولانا اوپر رہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. میں نے کہا کیا مزہ ہے؟ کہتا ہے کہ ہر فلور پہ میں نے 100,000 دیے زیادہ، 23 lakhs زیادہ دیے جسٹ ٹو گیٹ اٹ اپ. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہا مولانا وہی جملے، اوپر کا پریشر الگ ہے، پورا بامبے نیچے، میں اوپر ہوں. اس کے فوراً بعد افطار کر کے مجھے کھانے پہ جانا تھا، مجلس پڑھنے جانا تھا. میں مجلس میں کہا میری ٹاپک تھی وہاں پہ فرسٹ نائٹ ان دا گریو. میں نے کہا ابھی میں نیو یارک گیا تھا، وہاں پہ یہ اسٹوری سنی، بامبے آیا یہاں اسٹوری سنی، اب میں بات کرنے والا ہوں 6 feet نیچے انڈر گراؤنڈ کی. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جو کوئی دنیا میں کوئی بندہ آپ کو لگا کہ جیسی ہی مرا اس نے کہا یار مجھے 100 فلور پہ لے جا کے دفن کرنا، جانا نیچے، نیچے جانا. وی ہیو ٹو پریپیئر اوور سیلف فار ڈاؤن، اوپر کے لیے نہیں. نیچے سوچو نیچے کیا ہے. میں آج پوری بات نہیں کرنے والا، شب جمعہ اس لیے میں نے کچھ باتیں چھیڑ دی. تو آپ یہ سوچو کتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ وہاں جانا نیچے. تو کسی کو بھی نہیں معلوم کہ کون کب تک رہے گا، کتنے سال رہے گا، کوئی پیریڈ نہیں معلوم. اگر آپ نیچے رہنا پسند کرتے یا اوپر رہنا پسند کرتے، کوئی آپ کسی سے پوچھے آپ نیچے رہنا پسند کریں گے اوپر، تو بولے گا اوپر. نیچے کون رہے گا؟ نیچے کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے بھائی. تو اگر اوپر رہنا چاہتے نا تو کل صبح میں الا متا حروفی کا یا مولا 18 مرتبہ بولو، 18 times. یہ تمہارے دل کی خواہش ہے، یہ تمہاری وش ہے، ہماری آرزو ہے، ہماری تمنا ہے. الا متا کل بولو 18 مرتبہ، لیکن زبان سے نہیں بولنا، یہاں سے بولنا، فرام یور ہارٹ. اور بول کے کیا مطلب ہے اس کا کہ مولا کب آئیں گے، کب دیکھیں گے ہم آپ کو. یہ تمنا، یہ آرزو میں اگر تم زندگی گزارو گے تو پھر جب یہ کربلا نہیں سجائی جائے گی، اس وقت تمہاری لبیک اگر ایکسپٹ ہو گئی تو تم اندر نہیں رہو گے خبر کے اندر، بلکہ جیسے ہی ظہور امام انشاءاللہ ہوگا. اب آپ دیکھو انشاءاللہ تو میں نے بولا، آمین تو کسی بھی نے نہیں بولا. اب یہ تو ہماری غفلت ہے، یہ تو ہماری اگنورنس ہے. ہم تو بڑے آسانی سے بولتے کہ مولا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن انتظار کیسا کر رہے ہیں؟ ویسا انتظار نہیں کر رہے کہ جیسا انتظار کرنے کا ہے. ایک چیز یاد رکھے دوستو، ایک چیز یاد رکھو، افضل ترین عبادت انتظار فرج ہے. ساری عبادتیں ایک طرف، انتظار فرج ایک طرف. ہماری ساری عبادتوں کی قبولیت زمانے کا امام ہے. اگر امام راضی ہو جائے نا تو یہ جتنی ہم نے عبادتیں کی ہے نا وہ ایکسپٹ ہوگی. اگر امام راضی نہ ہو نا تو کوئی عبادت ایکسپٹ ہونے والی نہیں. ہم کو یہ سوچ کے اپنی لائف کو گزارنا ہے. آپ یقین کرو اگر تھوڑا سا امام سے بندہ کلوز ہو جائے نا، آپ دیکھیں گے جو ڈیفرنس آتا نا دنیا میں، جو لائف میں چینج آتا نا، یہ دنیا کے سارے پرابلمز ایک لمحے میں دور ہو سکتے. شاعر نے یہی یوں نہیں کہا کہ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. یوں ہی نہیں کہا، ڈیسٹینی کو بدلنا ہے، ڈیسٹینی کو. آپ بولیں گے یار مجھے تو بہت اچھا ہے، یہاں پہ میرا بڑا بنگلہ ہے، میرا بڑا بزنس ہے لیسٹر میں، وہاں ویری مچ سیٹل. ماشاءاللہ آپ کو اللہ سیٹل رکھے ہمیشہ، اللہ آپ کو ہمیشہ دیتا رہے. آپ یہ بولے میں تو سیٹل ہوں، لیکن یہ مت سمجھو کہ اگر آج سیٹل ہے تو کل بھی رہو گے. جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا. کبھی انسان غفلت میں نہیں رہے.
کبھی یہ نہیں رہا مجھے کیا فرق پڑتا امام آئے یا نہیں آئے، میں تو بڑے آرام کے ساتھ ہوں، کربلا کے لیے میں تیار ہوں یا نہ ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لبیک یا مہدی میں بول رہا، میری لبیک ایکسپٹ ہو رہی یا نہیں ہو رہی، who cares؟ نو، یہ کبھی نہیں سوچنا. ہمارے پاس سے who cares کے اس ایٹیٹیوڈ کو نکالنا ہے، who cares کی یہ تھنکنگ کو نکالنا ہے کہ ہم کو چینج ہونا، ہم کو اس جگہ پہ پہنچنا ہے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہماری زندگی کا ایم یہ نہیں ہے کہ ہم پوری زندگی لیکچر میں گزار دیں اور چلے جائیں. یہ ایم نہیں ہے ہمارا. ہمارا ایم یہ ہے کہ we have to do something for Islam, we have to do something for Imam, we have to do something for community. جب تم یہ سوچ کے زندگی گزارو گے، اس لیے کہ دوستو نہ ہم کو کوئی گارنٹی ہے کہ ایک سجدہ بھی ہمارا قبول ہوا یا نہیں، کوئی عبادت قبول ہوئی یا نہیں، اگر کوئی چیز ایکسپٹ نہ ہو. اور اسی لیے مولا علی کا جملہ ہے، مولا علی اپنے خطبے میں اپنے سرمن میں کہتے ہیں کہ جب انسان کے آخری وقت آتا ہے، لاسٹ سٹیج آتا ہے، اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ آتا ہے اور وہ اپنے اعمال نامے کو فلیش بیک میں پورا دیکھتا ہے کہ پوری زندگی کو دیکھتا ہے، تو امام کہتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے دانتوں سے اپنی زبان کو کاٹتا ہے اور کہتا ہے کہ what I have done in my life. اس لمحے سے آنے سے پہلے، اس وقت ریگریٹ کرنے سے پہلے ابھی ہم تیاری کر لیں. اب میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. مولا علی کا زمانہ، غور سے سننا، مولا علی کا زمانہ، مولا کی خلافت کا زمانہ. ایک مومن کا انتقال ہوا، اللہ مومنین اور مومنات کو سلامت رکھے انشاءاللہ. اس کا فیونل تھا، مولا فیونل میں ساتھ گئے، 3-4 بہت لوگ مجمع تھا، گئے فیونل میں. اس کو غسل کفن کے بعد، نماز کے بعد اس کو نیچے لٹایا گیا، لٹا کے خبر کو بند کر دیا. جیسی خبر بند ہوئی، آپ کو تو معلوم جب ہم لٹاتے تو فوراً بولتے یار جلدی جلدی فنش کرو، میٹنگ میں جانا ہے. ایک تھنکنگ رہتی نا. خبر بند ہوئی، خبر بند ہوتی کہ ایک آدمی نے علی کے پاس آ کے کہا یا علی یہ بتائیے کہ اگر یہ زندہ ہو جائے اب اور یہ باہر آ جائے تو یہ زندگی ایسے گزارے گا جیسا آپ چاہتے ہیں، اس کی لائف اب یہ ایسے سپینڈ کرے گا جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا اللہ چاہتا ہے. جب اس نے سوال کیا تو پورے مجمع نے اس کو دیکھا کہ اب علی جواب کیا دیتے. کہنے لگا مولا اگر یہ لائف اس کو زندہ ہو جائے، روح آ جائے، یہ باہر آ جائے تو یہ لائف کو ایسے سپینڈ کرے گا جیسا آپ چاہتے ہیں. علی نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا مولا نیچے کا اندر کا آدھے گھنٹے کا ایکسپیرینس ہو گیا اس کو. اس نے نہیں کہا یہ میرے جملے، اس نے کہا اندر کا آدھے گھنٹے کا ایکسپیرینس ہو گیا اور اس نے اندر کی گرمی کو دیکھا، اندر کی وحشت کو، فیئر کو دیکھا، اندر کے حالات کو دیکھا، خبر کے اندر کی. اب یہ باہر آئے گا تو ایسا ڈیڈیکیشن کے ساتھ زندگی گزارے گا، کوئی برا کام نہیں کرے گا، جو آپ چاہتے وہی کرے گا. تب پورا مجمع انتظار کرنے لگا کہ علی جواب کیا دیتے. اب پورا مجمع کی نگاہ مولا علی کے اوپر ہے کہ مولا اس لیے کہ اس نے آدھا گھنٹہ اندر کا ایکسپیرینس ہو گیا، اب کوئی برا کام نہیں کرے گا، وہی کرے گا جو آپ چاہتے. تو مولا علی نے اپنے ہاتھ کو اس کے پیٹھ پہ مار کے کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ ارے 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 ایک ٹوٹل میسج ہے میرے مولا کا. علی نے کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے کسی گریو یارڈ میں، کسی قبرستان میں مت جاؤ. کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا کہ جب ہم جائیں کسی کی میت میں تو آنکھوں کو بند کر کے مت جاؤ، بلکہ سوچو. مولا کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں. مولا علی کہتے کہ جب تم کسی کو کافن کے اندر دیکھو تو تم یہ سمجھو کہ وہ تم تھے، اللہ نے تم کو مہلت دی ہے، اللہ نے تمہیں چانس دیا. ایوری ڈے مولا کیوں کہہ رہے ایوری ڈے وی ہیو ٹو چینج آور سیلف. دوستو اب دنیا کا گراف نیچے آ گیا، لائف کا جو سپین ہے وہ نیچے، اب اوپر نہیں آئے گا. اب دنیا سے پیس ختم ہو گیا، اب دنیا میں پیس نہیں رہے گا. میں جملوں کا ذمہ دار ہوں. جو آخری سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے، اگر وہ آپ سائنس کو دیکھیں تو میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، 95% سائنس کمپلیٹ ہو گئی، صرف 5% سائنس بچ گئی. میری ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں پورا اشرا سائنس آف ری اپیرنس پہ پڑھ دیتا کہ آپ کو بتاتا کہ کیا حالات ہیں اس وقت دنیا کے، ہم کو کتنی ہم غفلت، اگنورنس میں ہیں. unless we change ourselves, unless we think ourselves,
آپ کو سوچنا لازم ہے, ہم کو سمجھنا لازم ہے کہ ہم کدھر, ہمارا روٹ کیا ہے. اور آج کی رات سو امپورٹنٹ. ہم کو, آپ کو اندازہ ہے کہ آج کی رات کسی کا باپ, کسی کی ماں, کسی کا بھائی, کسی کی بہن اگر مر گئی ہے تو آج کی رات تمہارا باپ, تمہاری ماں تمہارے دروازے پہ آ کے آج بھیک مانگتی ہے. یہ مت بولو کہ اگر میرے ماں باپ افریقہ میں ہے, انڈیا میں ہے, پاکستان میں ہے, میں تو لیسٹر میں ہوں. نو, مرنے کے بعد ڈسٹنس ختم ہو جاتا. لٹرلی آ کے دروازے پہ ایسے بھیک مانگتے کہ بیٹا کچھ دے دے, give me something, give me something. اللہ کے رسول کا جملہ ہے, یہی جمعہ تھا سفر کا, کل کا سفر کا جمعہ ہے نا, سفر کا جمعہ مسجد نبوی. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اللہ کا رسول تہجد کے لیے مسجد میں آیا, نماز پڑھ رہا تھا. اس کے بعد ٹائم تھا, مسلمان مسجد میں انٹر ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ was crying, روئے جا رہے. مسلمان قریب آ گیا, آگے کہنے لگا یا رسول اللہ what happened, کیوں, کیا ہوا؟ کل رات میں تو everything was okay, صبح کیوں ہوا؟ رات میں کس نے کہہ دیا آپ کو؟ اس لیے کہ اس زمانے میں نہ انٹرنیٹ ہے, نہ ٹیلی فون ہے, نہ ای میل ہے, نہ واٹس ایپ ہے. کس نے کیا کہہ دیا؟ آپ کیوں رو رہے؟ Why are you crying? آپ کو معلوم رسول کا جملہ کیا تھا؟ یہ روایت صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے, تمام مسلمانوں کے پاس ہے. رسول نے پلٹ کے کہا کہ تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا رسول کہہ رہا. پلیز غور سے سنیں, آج کی نائٹ بہت امپورٹنٹ رات ہے. ہم کتنے ریلیکس بیٹھے ہوئے. What are we doing at least for مرحومین آج کی رات؟ رسول نے کہا تمہارے مردوں نے. تو مسلمان ہوا شاک, کہنے لگے ہمارے مرحومین نے آپ کو رلایا؟ Why? یہ میرے جملے. اب رسول نے جو بولا اس کو میں اپنے الفاظ میں, اپنے ورڈز میں بول رہا. رسول نے کہا تم اپنے نرم بستر پہ, نرم تکیے پہ سر رکھ کے سو رہے تھے, تمہاری ماں تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کے بیک کر رہی تھی. Just imagine, just close your eyes and think yaar, close your eyes and think کہ اگر ماں آ کے بیٹے کے سامنے ایسی کھڑی ہو جائے اور بولے بیٹا میں بہت بھوکی ہوں, I'm really hungry, give me something. بیٹا برداشت کرے گا؟ دنیا میں آپ برداشت کریں گے؟ آج کی رات کا ایک لقمہ, ایک روٹی, پیس آف بریڈ اگر تم کسی جانور کے سامنے بھی ڈالو گے نا, اللہ اس کا بھی اجر دے گا. سو امپورٹنٹ نائٹ, سو امپورٹنٹ نائٹ. آج کی رات میں نے پہلا ایک جملہ بولا کہ یو کین چینج یور ڈیسٹینی اینڈ یو کین چینج آل مرحومینز ڈیسٹینی ٹو نائٹ. کیسے؟ ابھی بتاتا. اس لیے کہ وہ آپ کو, ہم کو پتا نہیں کہ کون کس حالت میں نیچے, کیا حال ہو رہا ان کا. لیکن اگر آج کی شب جمعہ مغرب سے لے کے صبح فجر تک, یہ رات 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے کی رات نہیں ہے, یہ رات تمہاری تقدیر کو بدلنے کی رات ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے لٹرلی پردے, کرٹنز پڑے ہوئے. وی ڈونٹ ریئلائز. اگر آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائے نا تو ہم اپنے بالوں کو ایسا نوچ کے ہم ختم ہو جائیں. جو حالت ہے وہاں پہ نیچے کی حالت, آج کی رات تھرسڈے نائٹ جو حالت, سب کو پرمیشن ملتا کہ go and get it from your children, all marhumeens. وہ لوگ پورے آ جاتے آپ کے دروازے پہ. وہ کہیں مرو, آپ کے دروازے پہ آج کی رات ہے. اسی لیے آج کی رات آپ مفاتیح الجنہ اٹھا کر دیکھو, دعاؤں کی کتابیں اٹھا کے دیکھو. ہر دعا, ہر کتاب میں تھرسڈے نائٹ کی امپورٹنس بتائی. تھرسڈے نائٹ زندہ رہنے والوں کی رات تو ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ مرحومین کی رات ہے. مرحومین کی رات ہے. آج 2 رکعت اگر جس نے پڑھ لی ہے وہ فائن, اگر کسی نے نہیں پڑھی تو میں آپ کو 10 منٹ کا ہوم ورک دے رہا آج کی رات. Just I'm giving you 10 minutes homework. آج کی رات یہ 10 منٹ کا کام کرو and you will see the result tomorrow inshallah. میرا ای میل لے لو, میرا یہاں کا ٹیلی فون نمبر لے لو, just call me. You call me, I'm free. And you will see the change in your life tomorrow. کیوں کہ سفر کی جمعرات تھرسڈے نائٹ پلس چہلم کی شب نائٹ, چہلم کے عشاء کی. You can literally change your destiny of your parents, your grandparents, your brothers, your sisters, جتنے لوگ مرحومین ہیں
کل مومنین کی آپ ایک کام کر سکتے آج کی رات. میری ٹاپک آگے بڑھتی جا رہی, میں صرف تھرسڈے نائٹ میں بولے جا رہا, کئی چیزیں ذہن میں ہیں. آج کی رات کام کیا کرو گھر جا کے, اگر کسی نے کر لیا ہے تو فائن, اگر کسی نے نہیں کیا, آپ اپنی جاب میں سیکیورٹی چاہتے, اپنے بزنس میں سیکیورٹی چاہتے, بزنس چاہتے گرو, کوئی وریز نہ ہو, ایک ہفتے تک بڑی ایک ایک جملے پہ غور کرنا. میری ایکچولی پورا اشرا جمعرات پہ پڑھ دوں میں. تھرسڈے نائٹ, واٹ از تھرسڈے نائٹ, پورا 10 دن پڑھ سکتے, اتنا اس میں مواد, اتنا میٹیریل. کیا کرنا نیکسٹ تھرسڈے تک, کمنگ تھرسڈے تک, اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارا لائف کا ایک پروٹیکشن ہو, کوئی بڑی ڈیزیز تمہارے قریب نہ آئے, اس لیے کہ وی ڈونٹ نو کہ کل صبح میں کیا ہونے والا ہے. ہم رات میں آج آرام سے سو جائے. مثال کے طور پہ اگر کل بخار آنے والا, فیور آنے والا, تو بول کے آتا ہے کہ I'm coming. کوئی چیز بول کے نہیں آتی. کل خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہم کو معلوم ہے؟ نو. خدا نہ خواستہ کل کوئی ایسی بڑی ڈیزیز ہماری ڈیٹیکٹ ہو جائے, وی ڈونٹ نو. Anything can happen. Anything can happen. And if you really want to protect yourself, do this homework. یہ میں اپنے لیے نہیں بول رہا, میں اپنے لیے نہیں بول رہا, میں آپ کے فائدے کے لیے بول رہا. کتنا بڑا ثواب ہے, تم کیسے بچو گے یہ سننا. کہ انٹرویو کو جا رہے, ایگزام لکھنے جا رہے, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, کہ کوئی بے اولاد ہے, اولاد بھی چاہتے, مطلب 70 فضیلتیں, 70 فضیلتوں کو بتایا گیا کہ 70 عربی میں جب بھی 70 کا لفظ ورڈ استعمال ہوتا اس کے بعد انلمیٹڈ ہو جاتا. ہو سکتا ہے 70,000 آپ کو رحمت ملے کل, ہر دعا قبول کروا سکتی. کیسے, کیا کرنا آج کی رات, 2 رکعت نماز پڑھو گھر جا کے. اگر پڑھ لی ہے تو فائن, نہیں پڑھی ہے تو میں ان کے لیے بول رہا, اور میں صرف آپ کے لیے نہیں بول رہا, جو میری مجلس پورے لندن میں سن رہی لائف, اس کے لیے بول رہا. دنیا میں جو بھی سن رہا میں اس کے لیے میسج دے رہا کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھو, سو سمپل نماز. حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں نماز کو, علامہ مجلسی اس نماز کو بتا رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا, 2 رکعت سو سمپل نماز, بٹ یو ول چینج دا ڈیسٹینی, اپنی بھی مرحومین کی بھی. لائک فجر پریئر, نیت کرو کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت. ہدیہ میت قربتاً اللہ, ہدیہ یعنی گفٹ, آپ اپنے مرحومین کو گفٹ دے رہے, ہدیہ میت قربتاً اللہ. سو سمپل, لائک فجر پریئر, جسٹ لائک فجر پریئر. لیکن اس میں پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھنا, سیکنڈ رکعت میں الحم کے بعد سورہ انا اعطینا کل کوثر. یہ دو سورہ کھل نہیں ہے اس میں, ایک علم ایک انا انزلنا, ایک علم ایک انا اعطینا کل کوثر. ویری سمپل نماز. نماز ختم ہوئی, بی بی کی تسبیح پڑھو, تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ. آج مرحومین کی بات ہو رہی تو آواز بھی آہستہ آہستہ نکل رہی لوگوں کی, نہیں تو بڑی آواز سے صلوات پڑھ لے یار. میں کیا کروں, تھرسڈے مل گیا مجھے. I'm really giving you some good مطلب stuff کہ اگر آپ کر لیں تو you will see the change. آپ کل دیکھنا, آپ چینج دیکھنا انشاءاللہ. اور میں آپ کو بولوں اتنے واقعات ہیں تھرسڈے نائٹ کے کہ اگر تھرسڈے نائٹ کو آپ نے پا لیا نا تو آپ کی زندگی بدل جائے. آج کی رات کیا کرے, 2 رکعت نماز ہدیہ میت. پہلی رکعت میں سورہ علم ایک انا انزلنا, دوسری رکعت میں ایک علم ایک انا اعطینا کل کوثر. پھر بی بی کی تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اگر عربی میں نہیں بول سکتے, گجراتی میں بولو, انگلش میں بولو, اردو میں بولو, جو لینگویج آتی, کہ پروردگار تو تمام مولا کے چاہنے والوں پہ رحم نازل کر. اور آپ کے جتنے مرحومین ہیں, میں یہ نہیں بول رہا, میں نہیں بول رہا, علامہ لکھتے کہ جو شخص یہ نماز کو پڑھے گا, جس مرحومین کے لیے جیسے ہی تمہاری نماز ختم ہوگی 70,000 رحمت کے فرشتے مرحوم کی خبر پہ جائیں گے. جسٹ امیجن یار, امیجن 70,000 اینجلز, رحمت کے اینجلز اگر کسی کی گریو پہ چلے جائیں اور جا کے کریں گے کیا. مثال کے طور پر میں آپ کو بولوں, ہمارا باپ, ہماری ماں, ہمارا بھائی, ہماری بہن, ہمارا رشتہ دار, یہاں کے گریو یارڈ میں جتنے لوگ ہیں,
اگر کوئی نیچے مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، اندھیرے میں ہے، تو یہ لوگ نور کا تشت لے کے، ٹرے لے کر، نور کا پورا روشنی کا ٹرے لے کر، رحمت کی اللہ کا، جب فرشتے نیچے جاتے تو اگر مردہ نیچے تکلیف میں ہے نا تو ایسا سر اٹھا کے پوچھتا یہ آیا کیسے، تو اس کو بتایا جاتا کہ لیسٹر کے فلاں مومن نے تیرے لیے یہ نماز پڑھی جس کی وجہ سے اللہ نے تیری خبر میں رحمت کو نازل کی۔ اب امیجن کرے کہ یہ اس کی تو تقدیر بدلی، اس کی تو زندگی بدلی وہاں پہ، لیکن حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے اس کی بدلی، اللہ تمہاری بدلے گا۔ کم از کم نیکسٹ تھرسڈے تک کوئی بڑا پرابلم سے تم بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد تم دعا کرو پروردگار میں نے یہ مت بولو کہ میں نے اس کے لیے کیا، گیو می سم تھنگ، نو ڈونٹ سے دس، کبھی یہ نہیں بولنا کہ میں نے کیا، دعا یہ کرو مولا قبول کر لے، ایکسپٹ کر لے، یہ بولو پھر فائدہ ہے۔ اس کے بعد 10 یہ تو 2-3 منٹ کیا، 10 منٹ کیا کرنا ہے، زیارت وارثہ، سب نے پڑھی ہوگی زیارت وارثہ تھرسڈے، ایک دفعہ میرے لیے گھر جا کے پڑھ لو، میرے لیے، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں آپ کے فائدے کے لیے۔ کتنی دیر کی ہے زیارت وارثہ؟ 4 منٹ 5 منٹ، ناٹ مور دین ہارڈلی 5 منٹس، اس سے زیادہ نہیں۔ زیارت وارثہ جو پڑھا، اب میں نیت بتا رہا ویسے پڑھنا، جو آپ نے تھرسڈے پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے، ویری گڈ، اگر نہیں پڑھی ہے تو اس نیت کے ساتھ پڑھ لو۔ آپ دعا دیں گے، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، I just need your prayers, that's all، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی دعا چاہیے۔ کل تم دیکھنا، تم پڑھ کے دیکھنا آج کی رات اس نیت کے ساتھ، اس کے بعد دیکھو کہ کل تمہاری زندگی میں کتنا، کل کیا ملتا ہے تمہیں، what you will get, you will see tomorrow۔ کرنا کیا، گھر جا کے زیادہ وارثہ کتنی دیر کی، 5 منٹ، آپ جا کے نیت کرو کہ میں شب جمعہ زیارت امام حسین پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، نیت غور سے سنو، صرف نیت ہی ہے اس میں زیارت امام حسین، زیارت وارثہ پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، فیملی، سب کی طرف سے۔ اس کے بعد کیا بولو کہ آج جس کی پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، جس کی پوری دنیا میں، وی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے 1000 آدمی کی، وی ڈونٹ نو، پوری دنیا میں مومنین کی جس کی بھی پہلی رات ہے، اس کے لیے، اینڈ یہ اب سنو، میں یہ زیارت نظر کرتا، گفٹ کرتا شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، 13 معصومین کو، اہل بیت نبوہ معدن الرسالہ جس میں پورے اہل بیت آ گئے، 13 معصومین کے ساتھ پوری فیملی آ گئی، اور آخر میں بولو کہ میں یہ زیارت گفٹ کر رہا بی بی نرجس خاتون مادر امام زمانہ کو۔ اس کے بعد اب زیارت شروع کرو۔ کیسا شروع کرنا؟ 5 دفعہ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ، پھر بولو 4 مرتبہ سلام علیکہ یبن رسول اللہ، سلام علیکہ یبن رسول اللہ، سلام علیکہ یبن رسول اللہ، سلام علیکہ یبن، پھر بولو 5 مرتبہ، پہلے 5 یا ابا عبداللہ، 4 یبن رسول اللہ، 5 السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یبن امیر المومنین، اس کا مطلب کیا، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ کو سلام، یا امیر المومنین کے بیٹے آپ کو سلام، یہ 5 مرتبہ، پھر 4 مرتبہ بولو السلام علیکہ یبن فاطمۃ الزہرا، اے فاطمہ کے بیٹے سلام۔ آپ کو میں ایک بات بولوں، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، سمجھے بات؟ میں لیسٹر میں امام بارگاہ میں کل آیا، میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، محمد بھائی کو جانتا تھا، ریاض بھائی کو جانتا تھا، بھائی کو جانتا تھا، میں نے پہلے کسی مومن سے ملاقات نہیں، جیسے ہی انٹر ہوا لوگوں نے آ کے مجھے سلام کیا، السلام علیکم مولانا، اس لیے کہ ڈریس ایسا ہے سمجھ گئے یہ مولانا ہی ہوں گے، ہاتھ میں ٹوپی تھی میری، کہا السلام علیکم مولانا، میں نے اسمائل دے کے کہا علیکہ السلام، اگر وہ جب انہوں نے سلام کیا تو میں ایسا منہ پھیر کے کہتا علیکہ السلام، سمجھ رہے؟ ارے کیا بول رہے یار؟ جب انہوں نے دروازے پہ مجھے کہا السلام علیکم مولانا، تو میں ایسا یوں کر کے بولتا علیکہ السلام، تو وہ کیا بولتے ہیں یا لیسٹر کے مومنین، ارے یہ مولانا ایک کریزی ہے، ان کو اخلاق نہیں ہے، ایٹیکیٹ نہیں ہے، ایٹیکیٹ نہیں ہے ان کو۔ آپ کسی کو جانتے یا نہیں جانتے، کوئی سلام کرے تو جب آپ اس کو آنسر کرتے تو اسمائل دیتے، مسکراتے، اب سمجھ میں آیا؟
اور مطلب یورپ اور امریکہ میں سمجھانے میں آسانی بھی ہے. یہاں تو کسی کو ہم جانتے نہیں پہچانتے, روڈ پہ جا رہا گھر کے سامنے کھڑے ہوتے کہ ہائے ہاؤ آر یو بولتا ہوں, پتہ نہیں لندن میں بولتا ہے یا یو کے میں بولتا نہیں بولتا, امریکہ میں تو بہت بولتے ہائے ہائے فوراً ہائے. آپ جانتے نہیں پہچانتے, ایک عورت بھی جاری کرتی ہے ہائے, میں کچھ بول گیا, فوراً ہم پلٹ کے ہائے بولتے ہیں. اگر وہ ہائے بولے میں منہ پھیر کے کہوں ہائے تو وہ بولے گا یار اس کے بندہ ہی کیا ہے, اس کو ایٹیکیٹ ہی نہیں. اگر میں یہاں دروازے پہ کھڑے رہ کے جو سلام کر رہا میں اس کو بولا منہ پھیر کے کہہ رہا ہوں علیکم السلام, تو بولیں گے مولانا کو ایٹیکیٹ نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے, منہ پھیر کے. میں کیا کروں گا, مسکراؤں گا, اسمائل دوں گا. سمجھے, حسین تو مرکز ہے اخلاق کا. سمجھ میں آیا؟ آپ نے کہا لیسٹر میں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. فاطمہ کے لال نے کربلا سے آپ کو دیکھ کے مسکرایا, اسمائل دی, کہا علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام. 5 دفعہ آپ نے کہا, 5 دفعہ حسین نے دیکھا. پھر آپ نے کہا کہ اے رسول کے نواسے یبنا رسول اللہ, رسول کے بیٹے آپ کو سلام. پھر حسین نے پلٹ کے کہا علیکہ السلام. پھر آپ نے کہا یا امیر المومنین کے بیٹے سنف امیر المومنین سلام علیکم. پھر مولا نے پلٹ کے کہا. پھر آپ نے کہا کہ سنف فاطمہ. آپ امیجن کریں یار, 18 ٹائمز اگر حسین آپ کو دیکھ لے تو آپ کی تو ڈیسٹینی بدل گئی. نہیں بدلی تقدیر. امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی ہے. امام اگر کسی کو دیکھ لے تو اس کے بعد ٹوٹل بلیسنگ ہے. اور آپ سنو, آپ پوچھیں گے بیماریاں کیسے دور ہوتی. آپ نے کہا السلام علیکم یا مولا حسین, اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے, سلامت رکھے. حسین نے بھی پلٹ کے کہا تجھ پر بھی اللہ رحمت سلامت رکھے. تو بیماریاں تو بھاگی. حسین بولتے تو سلامت رہے. کیا سن رہے آپ؟ تو ہماری تو ڈیسٹینی آج ہی بدل گئی. اور آپ نے کہا اے زیارت وارثہ شروع, میں انشاءاللہ زیارت وارثہ پہ کل بولوں گا. گھڑی میرا ساتھی نہیں دے رہی, بالکل میں بس 15 منٹ رہ گئے, مسائب بھی ہے اس میں. تو آپ کیا کرو, جب آپ نے کہا آج کی رات یہ نماز پڑھی اور زیارت امام حسین پڑھی, 10 منٹ کا ہوم ورک, روز ایک ہوم ورک دینے والا ہوں. آپ کا معلوم بامبے میں یہ سال رضوی میں ماشاءاللہ 13 سال سے پڑھا. تو میں نے کہا ایک دن 2 دن, تو دوسرے دن آ کے لوگوں نے کہا مولانا بیوی کہہ رہی ہے کہ بغیر ہوم ورک کے گھر نہیں آنا. سمجھ رہے آپ؟ بولے یار اتنے ہوم ورک دیے جاتے, ارے کل صبح میں جاب ہے مولانا. ارے میں نے کہا یار میں اپنے لیے دے رہا, تمہارے لیے دے رہا, تم کو فائدہ ہونا, مجھے کیا ملنے والا. I just need your prayers, مجھے دعا چاہیے بس, مجھے کچھ نہیں. مولا نے مجھے بہت دیا ہے, مجھے صرف تمہاری دعا چاہیے. تو اچھا جب دیے, ایک دن نہیں دیا تو سب پیچھے لگ گئے, ارے مولانا کوئی ہوم ورک ہی نہیں, کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا. پھر تو یہ تو اس لیے کہ دوستوں مجلس کا مقصد بھی یہ ہے نا کہ جب تم مجلس میں آؤ, کل جیسے میں نے کہا کچھ لے کے جاؤ. اور آج کی رات کی اگر امپورٹنٹ اس لیے میں بول رہا کہ ہم کو اندازہ نہیں, آج ہم کو اندازہ نہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو لانگ لائف دے انشاءاللہ. ہاں لانگ لائف پہ آمین ہوا, لازم ہوا نا. میں اپنے لیے دعا کر رہا تھا اس لیے ہوا, جب میں مومنین کے لیے کروں تو نہیں ہو رہا. ایک سارا مومنین کی سلامتی اور سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. گڈ. کیا کرنا ہے زیارت وارثہ میں؟ جب آپ یہ کہیں گے نا کہ میں زیارت وارثہ کی ڈیٹیل میں آپ کو کل بولوں گا کہ کیا فائدہ ہے اس کا. جب آپ یہ بولیں گے آج کی رات کہ جس کی پہلی رات ہے, فرسٹ نائٹ کے بارے میں بھی کل بولوں گا انشاءاللہ. آپ بولیں گے سب کل بولیں گے تو آج کیا بولیں گے؟ ارے اتنا میٹیریل ہے بولنے کا کہ ٹائم ہی نہیں رہے گا. اس لیے کہ میں جب ایسی برادری میں پڑھتا ہوں نا, یہاں پڑھا جہاں اپنے کھوجا سینٹر سے نا, تو میں بہت ٹائم کو دیکھ کے پڑھتا ہوں. آئی نو, سمجھ رہے آپ, دیر از نتھنگ رانگ. ٹائم سامنے گھڑی ہے, اور بعض وقت لوگ کیا کرنے لگے معلوم, اب تو بڑے بڑے گھڑی ادھر بھی ایک سامنے بھی لگا دیے کہ مولانا کبھی ادھر دیکھے تو یہ نہیں بولنا کہ مولانا میں تو سامنے دیکھ رہا تھا, ادھر نہیں دیکھا, گھڑی نہیں تھی. نو 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 نو, میں گھڑی دیکھ کے ٹائم پہ, میں آئی ریسپیکٹ دا ٹائمنگس, ڈسپلن, ویری گڈ.
جیسا مجلس میں ڈسپلن ہے نا، اپنی لائف میں بھی ڈسپلن. آپ نہیں سمجھے میں کیا بول گیا؟ لائف میں بھی ڈسپلن لاؤ، ولایت علی میں بھی ڈسپلن لاؤ. یہ بھی سمجھو کہ تمہارا مولا حسین مولا علی تم سے چاہتا کیا ہے. اسے کہ مائنس علی کچھ نہیں ہے زندگی میں. مائنس علی اسلام وہ انویلپ ہے جس میں لیٹر نہ ہو. سمجھ رہے؟ بغیر مولا کی کیا ہے ہماری زندگی میں؟ خبر میں کون بچانے والا ہے؟ خبر کے اندر اس اندھیری خبر میں نور آئے گا تو مولا کی محبت کا ہی آئے گا، عزاداری کا ہی آئے گا، ماتم کا ہی آئے گا، یہ آنسو ہی آئیں گے. نماز خدا نہ خاصا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. نماز واجب ہے، واجبات واجب ہے. وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. وہ روزہ جو واجبات سے انکار کرتا وہ حسینی نہیں ہے. میں تو بہت بولتا ہوں پردے کے اوپر، ابھی تو کچھ بولے ہی نہیں. میوزک کے اوپر بھی سنی گا، سیکنڈ مجلس سے کیا بولوں گا. تو میں تو بہت ڈٹ کے بولا، موسٹ ایگریسو مولانا ہوں. میں ڈرتا نہیں کسی سے، میں ان سے ڈرتا. جو ان سے ڈرتا نا وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتا. ان سے ڈرو، اللہ سے ڈرو بس. مولا حسین سے، بی بی سے ڈرو، کسی سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو. دنیا والے کچھ بھی کریں گے، اگر یہ راضی ہو جائے، یہ دینے لگے تو nobody can stop. اور اگر یہ دینا نہیں چاہے، پوری دنیا دینا چاہے تو دے نہیں سکتی جب تک یہ نہیں چاہتے. ہماری زندگی کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ہر چیز میرے مولا سے ہے، ہر چیز میرے مولا سے. لیکن کبھی کسی عبادت پہ فخر مت کرو، غرور مت کرو، تکبر مارے میں تو اتنا بڑا نمازی ہوں، میں تو اتنا بڑے روزے رکھتا ہوں، میں تو 3 مہینے روزے رکھتا ہوں. اللہ تمہارے روزوں کو قبول کرے. ہر چیز ایک جگہ، ساری عبادتیں ایک طرف، ولایت علی اور عزاداری حسین ایک طرف. ہمارا عقیدہ کیا ہے معلوم؟ میں ویری کلیئر بتا دوں. حقیقتوں شاعر کے 4 مصرے پڑھ. حقیقتوں کا سنانا، ریالٹی کا سنانا بہت ضروری ہے. یہ بات سب کو بتانا بہت ضروری ہے. نماز، روزہ و حج ضامن نجات نہیں، علی کو اپنا بنانا بہت ضروری ہے. کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کر. نماز واجب ہے، پڑھنا لازم ہے. وہ حسینی نہیں، وہ علی والا نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. واجبات اپنی جگہ پر، واجبات واجب ہے. کبھی حق کو حق سے مت ٹکراؤ. یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. علی المال حق و حق و مال علی ہے. نماز بھی حق ہے، ولایت علی بھی حق ہے. دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکراؤ مت. یہ بھی اپنی جگہ پہ، یہ بھی اپنی جگہ پہ. دونوں مل کے چلو گے تو سلمان بنو گے، بوزر بنو گے، میسم بنو گے. اگر ان کو چھوڑ. اور ہمیشہ اپنے مرجع کی عزت کرو، علماء کی عزت کرو. ہمیشہ مرجع. انشاءاللہ میں مرجعوں کے حالات بتاؤں گا، یعقوب کلینی سے لے کے رہبر انقلاب تک. میرے پاس میں کیا کروں، ٹاپکس اتنی ہے، ذہن وقت نہیں ہے. بہرحال میں اپنی مجلس اپنے ٹائم پہ جب موقع ملا کچھ نہ کچھ بتاؤں گا آپ کو کہ کیا یہ مرجعوں کا احسان ہے. ان کے احسان کو مت بھولو. ظاہری طور پہ ہماری شیعت کو غیبت امام میں جو ہائر اوکلٹیشن ہے اس میں بچانے والے یہ ہمارے مجتہدین ہیں. رہبر انقلاب اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. آغا خوئی اللہ سید ابو القاسم الخوئی علامت ظہور میں سے ایک علامت تھی. اتنی بڑی پرسنالٹی ہے. میں ان کی پوری بائیوگرافی میں نے پڑھی ہے. محسنان اسلام کے عنوان سے پوری ٹاپک پہ 2 اشیاء پڑھ چکا ہوں. میری ٹاپک ادھر نکل جا رہی ہے. پرابلم یہی ہوتا ہے، اتنی چیزیں ذہن میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر پکڑ کے لانا پڑتا. جنگل میں چھوڑ کے تو نہیں جاؤں گا میں آپ کو. اور یہاں تو جنگل بھی نظر بھی نہیں آ رہا ہے. اتنا ونٹر ہے کہ باہر کسی کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. سب کو اندر حسینیہ میں لانا. میرا کام بھی حسینیہ میں لانے کا ہے. چل بات پڑھے محمد وآل محمد. تو 2
آپ نے کہا جس کی بھی پہلی رات ہے پلیز زیارت وارثہ 2 رکعت نماز گھر جا کے پڑھنا, اگر پڑھ لیا ہے تو فائن. زیارت وارثہ میں نیت یاد رکھنا, جس کی بھی آج پہلی رات ہے اللہ اس کو اس کا ثواب پہنچے. آپ یقین کرو دوستو, یقین کرو. آپ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ لیسٹر میں, آپ نے کہا السلام علیکم وارث آدم, بس اتنا بولا. اگر پوری دنیا میں اس وقت 1000 آدمی کی پہلی رات ہے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ سے لے کے کینیڈا, پوری دنیا میں 1000 آدمی کی پہلی رات ہے. آپ نے لیسٹر میں کسی اکیلے نہیں پڑھنا, میں بیوی سے بھی پڑھوانا, بچوں سے بھی پڑھوانا. اگر بچے چھوٹے تو ان بچوں کو لے کے پڑھو, اس لیے کہ معصوم بچے اگر سامنے آ کے پڑھے تو ان کی وجہ سے آپ کی زیارت بھی قبول ہوگی, دعا بھی قبول ہوگی. بچوں کو ضرور کرو. پریپریشن آف جنریشن از ویری امپورٹنٹ. بچوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ نے کہا کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ, اگر 1000 آدمی کی پوری دنیا میں آج فرسٹ نائٹ ہے, آپ نے لیسٹر میں کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, بس کہا رحمت کے فرشتے اینجل جو ہے, رحمت کے اینجل نور کو لے کے, برکتوں کو لے کے, رحمتوں کو لے کے, ٹوٹل بلیسنگ کو لے کے اس پہلی رات کی خبر میں چلے جاتے. اور جب جاتے تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلی رات کے بارے میں کتنے روایتیں ہیں. پہلی رات کی ہم 2 رکعت نماز پڑھتے, وہ سب اپنی جگہ پر, لیکن حسین ابن علی کی زیارت کی عجیب برکت. جیسے ہی پہنچتے, مردہ اکیلا, آل الون, فیملی کو چھوڑ کے, بیوی کو چھوڑ کے, پہلی رات کے بارے میں میرے مولا علی کا جملہ کہ اس رات سے ڈرو, اس لمحے سے ڈرو, وہ ٹائم سے ڈرو. عابد بالغامی نہیں بول رہا, یہ مولا علی بول رہے کہ اس لمحے سے ڈرو کہ جب تمہارا بیٹا, تمہارا اون سن تمہیں لٹائے گا اور پیٹھ بتا کر, بیک بتا کر باہر آ جائے گا اور وہ بند کرے گا تو تم اکیلے رہو گے. اس وقت سے ڈرو. جسٹ گیٹ فیئر کہ کیسے کہ زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹ, چھوٹے چھوٹے کیڑے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے, آنکھ سے باہر آ جائیں گے. تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. جیسی وہ مردہ اکیلے لیٹا ہوا تکلیف میں رہتا, تو اگر یہ زیارت وارثہ آج کی رات تم نے یہ کہہ کے پڑھی کہ جس کی پہلی رات ہے اللہ اس کو اس کا ثواب پہنچے. 1000 امیجن کرے, 1000 آدمی کی خبر میں اگر رحمت کو لے کر فرشتہ پہنچ گیا تو وہ آنکھوں کو کھول کے بولتا ہے کہ یہ کیسے آئی رحمت, یہ کس نے بھیجا, تو اسے بتایا جاتا. اللہ ان حجابات کو, ان پردوں کو, ان کٹنز کو ہٹا کے مثال کے طور پہ آکلینڈ نیوزی لینڈ میں کسی کی پہلی رات ہے اور آپ لیسٹر میں ہیں, آپ نے یہاں پڑھا, اس کو وہاں پہ جب اس کی رحمت پہنچی تو اس نے پوچھا یہ آئے کیسے, تو آکلینڈ سے لیسٹر کے مومنین کے بیچ میں جو پردہ ہے وہ پردہ ہٹایا جاتا, اس کو بتایا جاتا دیکھ یہ وہ مومن ہے جو تیرے لیے دعا کر کے زیارت حسین ابن علی پڑھ رہا, تو وہ وہاں سے دعا دیتا کہ پروردگار اس کی وجہ سے نور, روشنی میری زندگی میں آئی, تو اب اس کی خبر میں روشنی کر دے. ایک چیز ایک زیارت وارثہ تمہاری ڈیسٹینی کو اس کی بدلی. وہ 1000 آدمی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتے کہ پروردگار اس کی وجہ سے رحمت میری خبر میں آئے, تو اس کی زندگی میں رحمت کر دے. 8 دن تک تمہاری لائف میں چینج رہے گا. آج کی رات ضرور پڑھنا اپنے لیے, اس لیے کہ اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے. اسلام میں دیکھیں ایک بات بولوں, میں آج صرف چھیڑا, کل اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا. می اینڈ مائی فیملی یہ جن ملکوں کا سلوگن ہے. اسلام کا نعرہ می اینڈ مائی فیملی نہیں ہے. اسلام کا نعرہ پوری فیملی کو لے کے چلنا ہے. مومنین کا یہ ویسٹ کا سلوگن ہے, می اینڈ مائی فیملی. آج صرف میں نے بولا, کل اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا, کل پرسوں میں, کہ می اینڈ مائی فیملی ذہنوں سے نکال دو کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں, اپنی بیوی کو دیکھوں, اپنے بچوں کو دیکھوں. دیکھو آج کل تو دیکھنا لازم ہے, نہیں دیکھو گے تو ہمارا پرابلم ہو جائے گا دنیا نہیں. تو اس کی ڈیٹیل میں کل جاؤں گا کہ می اینڈ مائی فیملی کے ذہن سے نکال دو می اینڈ مائی فیملی, بلکہ کمیونٹی کو دیکھو. میں ایک بات یہاں روک کے بولوں آپ کو کہ اگر انسان دوسروں کے لیے کرتا ہے نا کام, وہ ہمیشہ زندہ رہتا. اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا, ایک جانور بھی اپنے لیے زندہ رہتا, دوسروں کے لیے زندہ رہو. وہ کربلا کا میسج ہے. کربلا کا پیغام سیلفشنس کا نہیں ہے. کربلا کا پیغام اپنی کمیونٹی کو اب وہ کرنے کا پیغام ہے. upliftment of the community, this is our responsibility.
کمیونٹی کو اپلفٹ کریں. ایک سال پڑھ لیں محمد و آل محمد. میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں, آج پورا 1 گھنٹہ ہو گیا میری مجلس. میں نے سٹارٹ ہی کیا 1 گھنٹہ ہو گیا. مجھے معلوم ہے دنیا میں کہیں جاؤ, آپ کئی مجلسوں میں میرا یہ جملہ سنیں گے, کہیں جاؤ گھڑی جو ہے ممبر پہ آتے ہی اب سیکنڈز میں نہیں چلتی, منٹس میں چلنے لگتی. تو اتنی جلدی ٹائم گزرا تھا, 50-55 منٹ ہو گئے, مجھے 1 گھنٹے میں ختم کرنا ہے. بہرحال مولا آپ کو آباد رکھے, لیسٹر کے مومنین کو آباد رکھے, آپ کو خوش رکھے, آپ کی عزاداری کو اللہ قبول کر لے, بی بی قبول کرے, ہم کو بی بی عزادار بنا دے. بس اس لیے عزادار بنا دے. دوستو یہ جو عشرہ ہے نا, عشرہ 40, یہ پہلے عشرے سے کم نہیں. پہلے عشرے میں حسین زندہ تھے, عباس موجود تھے. یہ عشرہ غریبوں کا عشرہ ہے. اب مولا حسین زندہ نہیں ہے, بیویاں اکیلی ہیں. یاد رکھو یہ اور مصیبت کا عشرہ ہے, یہ بہت مصیبت کا عشرہ ہے. میں بار بار ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ تکلف سے کبھی مت رو, تکلف سے کبھی مت رو. اس لیے مت رو تکلف سے, یہ مت سوچو کہ صرف ہم رو رہے. حسین کے بچے تھے, حسین کی 4 سال کی بچی رونا چاہتی تھی, شمر تماچے مارتا تھا. حسین کی بہن موجود ہے, بہن بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہے لیکن بھائی کا ماتم نہیں کر سکی, تازیانے مارے جاتے. حسین کا بیٹا موجود ہے. امام کا وہ جملہ ہمیشہ یاد رکھو, جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا اور سیدانیہ بے کجاوا اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی, جب یہ اونٹ مقتل میں پہنچے تو شہزادی زینب نے دیکھا کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ایک لاش کے قریب ٹھہرے ہوئے, سر سے پیر تک کانپ رہے, شیورنگ ہے پوری. عزیزو میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا, امام زمانہ زیارت نائیہ میں شہزادی زینب کو سلام کرتے, یہ کہہ کر سلام کرتے ہیں کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. امام زمانے کا امام کہتا زیارت نائیہ میں کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے. عزیزو جو بی بی زینب نے جب دیکھا کہ چوتھے امام ایک لاش کے قریب ٹھہرے ہوئے کانپ رہے, شہزادی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. آپ کو معلوم بی بی زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. اسی طرح برسا دو, اسی طرح برسا. بی بی آپ کو ایک ایک آنسو کا اجر دے, ایک ایک آنسو کا اجر دے. چہلم کا عشرہ ہے. بی بی زمین پہ آ گئی تو چوتھے امام نے کہا, آپ کو معلوم ہے کہ آپ زیارت وارثہ میں اور زیارت عاشورہ میں ایک جملہ کہتے کہ یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور. والوتر الموتور کا مطلب کیا ہے؟ والوتر الموتور کا مطلب ہے کہ اے حسین تمہاری لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا. تکلف سے مت رو. اے حسین تمہاری لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا. بی بی اونٹ سے زمین پر آئی. چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو آپ سنبھالے, تو شہزادی نے کہا بیٹا تم سنبھالو. بس یہ کہنا تھا. میں آپ کو 1 منٹ یہاں روکتا. اللہ کربلا کی زیارت ہم سب کو پھر نصیب ہو. کربلا میں آج بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے لال رنگ کی لائٹ سے کہ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور. یہ وہ جگہ ہے جہاں قتلگاہ ہے. یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر مولا حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا. چوتھے امام سر سے پیر تک کانپ رہے. بی بی زینب نے کہا بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو. تو امام نے تڑپ کے کہا, روتے ہوئے کہا کہ پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں, یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے, میں جوان بیٹا ہوں, ارے باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. زینب نے مدینے کا رخ کیا, کہا نانا یہ تیرا حسین ہے. مولا آباد رکھے آپ کو. بی بی آپ کے ایک ایک آنسو کو قبول کرے. عشرہ 40 ہے. بس ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کرتا.
اس لیے کہ آج ایسا پرسا ہو کہ بی بی کے دل کو سکون ملے کہ لیسٹر کے اس امام بارگاہ میں میرے بچے کا پرسا ملا. چہلم بی بی زینب کی خواہش. بس ایک روایت پڑھ کے عزیزو، عاشورے کے دن کے بعد شہزادی زینب 3 یا 4 دن کے اندر اتنا بی بی میں چینج آ گیا تھا کہ گھر کی کنیز نہیں پہچان سکی بی بی کو. کیا ظلم ہوا میری شہزادی پہ. جب یہ قافلہ جا رہا تھا کوفے سے تو ایک ایسی جگہ پہ جا کے رکا، بس 2-3 منٹ، لیکن آج ایسا پرسا دینا کہ بی بی فاطمہ آپ کو دعا دے، بی بی دعا دے، بی بی دعا دے. بس میں نے مجلس ختم کری. عزیزو، جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی جگہ پہ جا کے رکا کہ جہاں پہ اس گھر کی کنیز رہتی تھی، ایک سرونٹ رہتی تھی. اس سے جا کے عورتوں نے کہا اس کنیز سے کہ سنو، کچھ قیدی آئے ہیں، کچھ پرزنرز آئے ہیں، چلو ہم ان کا تماشا کریں گے. تو اس کنیز نے کہا سنو، میں فاطمہ کی کنیز ہوں، بی بی نے مجھے منع کیا ہے کہ کبھی قیدی کا تماشا نہیں کرنا. تو عورتوں نے کہا نہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے. مدینے کا نام سنا، اس کو بی بی زینب یاد آ گئی، حسین یاد آئے. وہ اپنے گھر سے اتر کے نیچے آئی تو عجیب قافلہ دیکھا کہ اونٹ پہ بیویاں ہیں، نیزوں پہ سر ہے. ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک 4 سال کی بچی ہے، بہت پیاسی ہے لیکن پانی نہیں مانگتی. آپ کو معلوم ہے کہ مولا عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے پانی نہیں مانگا. بی بی کی شہادت کے بعد سکینہ نے پانی نہیں مانگا، اس لیے کہ عباس یاد آتے تھے. لوگ ترس کھا کے پانی دے دے لیکن بی بی نے نہیں مانگا. میں نے مجلس ختم کر دی. یہ فاطمہ کی کنیز تھی. گھر گئی، گھر جا کے گلاس میں پانی لیا، پانی لے کر آئی، آگے بی بی سکینہ کے سامنے رکھ کے کہا بی بی، میں نے یہ سنا ہے اپنی شہزادی سے کہ قیدی کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی، یتیم کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی. تم یتیم بھی ہو، تم قیدی بھی ہو، تم میرے لیے دعا کرو. تو زینب نے بی بی سے کہا کہ سکینہ بیٹا پوچھو اس کی دعا کیا ہے. سکینہ نے کہا تیری دعا کیا ہے. مجلس ختم ہو گئی. سکینہ نے کہا تیری دعا کیا ہے. تو اس بی بی نے کہا میری دعا یہ ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی، خدا کرے میرے بچے سے یتیم نہ ہو. سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار، جیسا میرا بابا مارا گیا ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو. پھر سکینہ نے پوچھا دوسری دعا کیا ہے. تو اس نے کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینہ پہنچائے. مدینے کا نام سنا، زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا، پہچان گئی. پوچھا مدینے میں کیا کام ہے. تو کہا وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے، وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے. زینب نے کہا کیا اپنی زینب سے ملے گی تو پہچان لے گی. تو اس بی بی نے یقین کے ساتھ کہا ارے میں نے زینب کی خدمت کی ہے، میں ضرور پہچانوں گی. بس زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ، کہاں پہچانا؟ میں زینب ہوں، یہ حسین ہے، یہ عباس ہے. ام حبیبہ گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے. پروردگار میری شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم شہزادی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے بولنا آمین، سب مل کے بولنا. بہت خاص دعا کا وقت ہے. پروردگار میری شہزادیوں کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار آج شب جمعہ ہے، تھرسڈے نائٹ ہے. تجھے معصومین کے کربلا والوں کے مصائب کا واسطہ، بالخصوص بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، شہزادی سکینہ اور تمام اسیران کربلا کے مصائب کا واسطہ، عشرہ اربعین کا واسطہ. اللہ جتنے محرومین ہیں آج شب جمعہ ہیں، پروردگار پوری دنیا میں جتنے محرومین ہیں اور جن کی بھی آج پہلی رات ہے، ان کی رات رحمت کی رات بن جائے. ہر خبر میں تو اپنی رحمتوں کو نازل فرما. جو اس وقت پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہے انہیں صحت کاملہ عطا فرما. میری والدہ بیمار ہے، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار جو رزق کے پرابلمز میں ہیں، اللہ بی بی سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے.
پروردگار ہم کو صحیح وضع کا صحیح معنی میں عزادار حسین بنا دے، ہماری عزاداری کو قبول کر لے، یہ عزاداری بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے۔ پروردگار مولا حسین کے مصائب کا واسطہ جو اس وقت زیارات کو اربعین کو لیے گئے ہیں، اللہ جو مولا کا چاہنے والا زیارات پہ گیا ہے، اللہ اس کی زیارات کو قبول فرما، ہم سب کو معصومین کی زیارت نصیب ہو۔ پروردگار سیریا میں میرے سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، اور امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ آج شب جمعہ ہے، عشر اربعین ہے، اللہ ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ آج کے تمام مرحومین، شب جمعہ کل مومنین اور مومنات، اور جو یہاں کی انتظامیہ جو مینجمنٹ ہے ان کے مرحومین، اور جن لوگوں نے اس امام بارگاہ کو بنانے میں انیشیٹو کیا ان کے مرحومین، لیسٹر کے تمام مرحومین، اپنے تمام مرحومین، آغا خمینی صاحب، آغا خوئی صاحب، اور تمام ہمارے علماء اور مرجع عالم جس کی بھی پہلی رات ہے، اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط اللہ